بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں پر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عمران خان کو ایک بار پھر سے ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا۔ اب یہ منتقلی بہت جلد ہوگی، یعنی 6 سپٹمبر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ اب نجم سیٹھی بھی آلموسٹ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملے گا، وہ ہسپتال واپس جائیں گے، پی ٹی آئی لانگ مارچ نہیں کرے گی۔ یعنی یہ خبریں صرف ایک سائڈ سے نہیں بلکہ اب یہاں پر منیب فاروق بھی کوئی اشارہ ضرور دے رہے ہیں۔ منیب فاروق کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلہ بالکل واضح ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ ان دونوں بیانات کو بھی دیکھا جائے، اس کے علاوہ ایک خاص شخصیت نے کہیں نہ کہیں پر پی ٹی آئی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، دوبارہ سے عمران خان کو ہاسپٹل لایا جائے گا اور یہ بہت جلد ہو جائے گا۔ پاکستان مسلم نواز کے پاس کوئی بھی واضح دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کل جو ایکشن لیا عمران خان کو پیمز لے جانے والا، وہ آخر کیوں لیا گیا۔ اب طارق فضل چودھری، ان کا کیا کہنا ہے؟ طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سیکیورٹی اداروں نے کرنا ہوتا ہے کہ اگر وہ سیکیورٹی ادارے سیکیورٹی کے ضامن نہ بنے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین، کیا یہاں پر طارق فضل چودھری کا بیان صحیح ہے؟ تو یہ بیان جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں، جے ڈی وینس جیسی شخصیت اسلام آباد کے اندر آتی ہے، یہی سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو کیا ایک عمران خان کے لیے یہ ادارے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے؟ یعنی دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ آخر عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کیا یہ کرنے والے پاکستان مسلم نواز کے لوگ ہیں؟ تنقید انہی پر ہو رہی ہے چونکہ انہوں نے سامنے آ کر بیانات دیے، خواہشات کا اظہار کیا، بلکہ ایسی خواہشات بھی ہیں کہ کہا گیا کہ کسی شخصیت نے لاہور بیٹھ کے کہا ہے کہ کسی صورت عمران خان کو شفا انٹرنیشنل نہیں لے کے جانا، جس کے بعد پھر پاکستان مسلم نواز کے لوگوں نے ان کی خواہش کو پورا کیا۔ لیکن دوسری جانب کچھ انکشافات اور بھی ہیں، جیسے کہ حامد میر کا کہنا ہے کہ میری 4 منسٹر سے، وفاقی 4 منسٹر سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ وہ ہم تو چاہتے تھے کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن ہمارے بس سے یہ چیز باہر تھی، ہمیں عمل درآمد کرنے نہیں دیا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ کس نے نہیں کرنے دیا، تو انہوں نے کہا یہ بہت دور کی بات ہے، یعنی کہ اب کون ہو سکتا ہے کہ جو انہیں نہ کرنے دے۔ اب یہاں پر ان کا بیان جو ہے مبہم ضرور ہے، یعنی 4 منسٹر نے اگر یہ بیان دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نام لینا چاہتے ہو جو کہ لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ایسا نام ہے کہ جس کے لینے کے اوپر ان کے ویسی پر جلتے ہیں، لیکن یہ بیانات بھی موجود ہیں۔ اب ساتھ میں بیرسٹر گوہر، یعنی پی ٹی آئی کی جانب سے اب کیا کیا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی جانب سے سب سے پہلے تو بیرسٹر گوہر نے ایک میٹنگ کے اندر بڑی جذباتی گفتگو کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن بیرسٹر گوہر نے کل اسمبلی فلور پہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم اسمبلی سے استعفے دے دیں گے۔ اب ایک میٹنگ کے اندر کی میٹنگ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر بیرسٹر گوہر نے بہت ہی جذباتی گفتگو کی ہے۔ اب انہوں نے اس جذبات میں کہا ہے کہ ہم نے بھرپور کوشش کی، لیکن اگر عمران خان کو ہم رہا نہیں کرا سکتے تو پھر یہاں پہ بنتا ہی ہے کہ ہمیں اسمبلی سے استعفے دے دینی چاہیے۔ یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے، یعنی کسی میٹنگ کے اندر بیرسٹر گوہر نے بہت جذباتی گفتگو کرتے ہوئے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، یعنی ان کی طرف تو پارٹی کو ہمیشہ رہا کے یا کارکنان کو رہا کے یہ دونوں جانب کھیلتے ہیں۔ خود انہوں نے کہا کہ میرا رابطہ ضرور ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں ہے، یعنی سویلین شخصیت کے ذریعے انڈائریکٹ رابطہ ہے، بیرسٹر گوہر مانتے ہیں۔ اب ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں اسمبلی سے استعفے دے دینے چاہیے۔ شفیع جان کی بھی ایسی بات، انہوں نے کہا کہ کل رات کے واقعے کے بعد کسی ڈیل یا بیک ڈور رابطے کا تاثر دم توڑ گیا، یعنی تحریک انصاف سے کہا گیا کہ بیک ڈور چینل رابطے ہو رہے ہیں، آلدو کے رابطوں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رابطے نہیں تھے، رابطے تھے، کہیں نہ کہیں پر بات چیت بھی چل رہی تھی، محسن نقوی سہیل آفریدی کی بات چیت بھی ہو رہی تھی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے ڈیل کی تو اس میں ڈیل نہیں ہے، چونکہ ڈیل کا تاثر جو ہے طاقتوروں کی جانب سے بھی نہیں دیا گیا عمران خان کی منتقلی کے اوپر بھی، اور اب جب دوبارہ منتقلی کا انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے تو اس میں بھی ڈیل کے اوپر کہیں بات چیت فی الحال نہیں ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرنے والی ہے، یعنی کل سے جو کچھ ہوا عمران خان کے ساتھ، اب پی ٹی آئی کیا کرنے والی ہے۔ ایک تو کل پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کی، اس پر اعتراضات اٹھائے گئے کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم درخواست دائر کریں گے اور ہم کہیں گے کہ توہین عدالت کیا گیا ہے اس کے بارے میں، تو ان کے اوپر تنقید کی کہ آپ کو درخواست کل ہی دائر کر دینی چاہیے تھی، چونکہ کل جس بینچ نے فیصلہ دیا تھا وہ فری تھا، اگر کل درخواست دائر ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ فیصلہ دے دیتے، اب جو ہے آج دائر ہوگی، چھٹی آ جائے گی، بینچ نیا لگ جائے گا تو ہو سکتا ہے انہیں فائدہ نہ ملے، یعنی تنقید کی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ
اس وقت پی ٹی آئی کی اصل حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر درخواست جاتی ہے اور جنہوں نے فیصلہ کرانا ہے ان کا دماغ یا مائنڈ بدل گیا ہے تو پھر کتنی بھی درخواستیں جمع کرا دی جائیں کچھ نہیں ہونا، لیکن پی ٹی آئی کو پھر بھی بہت کچھ سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے۔ اب نون لیگ کے لوگ جو ہیں، کل جو عظمیٰ خان نے گفتگو کی، عظمیٰ نیازی نے گفتگو کی، اس پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ اب تنقید کیا کی جا رہی ہے؟ عابد شیر علی ہوں یا خواجہ آصف ہوں، ان کا کہنا ہے کہ جب باجی خود کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی طبیعت تو ٹھیک ہے، عمران خان نے کہا تھا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو پھر جو ہے یہ سارا جو ہے واویلا کیوں مچایا جا رہا ہے؟ اب یہاں پر سوال یہ کہ کیا عظمیٰ خان نے کل صرف اتنا کہا کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہے، عمران خان نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، بی پی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر افسوس کا پہلو یہ ہے کہ کل جو کچھ بھی ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا وہ بہت افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو، میں نے کہا ساری قوم آپ کے ساتھ ہے، عمران خان نے کہا باہر جا کر بتاؤ کہ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ میری نہیں سنتے، یہ انسان نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا اسے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی عمران خان بار بار کہہ رہے کہ میرے ساتھ غیر انسانی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو اس بیان کو جو ہے خواجہ آصف و عابد شیر علی انہوں نے کیوں اگنور کیا؟ یعنی اس کے اوپر انہوں نے بیان کیوں نہیں دیا؟ یہاں تک کہ انہیں جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہ جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ اینزائٹی ہے یا دماغ کے اوپر جو اثر ہو رہا ہے، بی پی ہے جو چیزیں ہیں، اس کی بنیاد تو بیسیکلی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، لیکن اس کے اوپر وہ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ یعنی ان کے بیانات جو ہے ان کی حیثیت گراؤنڈ کے اوپر غیر اخلاقی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بنتی۔ اب محسن نقوی کے بارے میں بھی کچھ خبریں ہیں جو کہ عام ہو رہی ہیں۔ ایک جانب تو وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے وزارت داخلہ کے انڈر جو آفیسرز ہیں، یعنی جس طرح کہ انہوں نے نوٹس لیا کہ چیف کمشنر اسلام آباد کے بارے میں کہ بگی کیوں استعمال کی گئی، وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے۔ اب یہاں پر نجم سیٹھی خبر دے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ محسن نقوی کسی بھی وقت اناؤنس کریں گے کہ بہت ہو گیا، یہ عہدے مجھے نہیں چاہیے۔ یعنی وہ بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں یا عہدوں سے ان کے لینے سے ایک سٹیٹمنٹ ہی صحیح، لیکن وہ بیان دے سکتے ہیں کہ مجھے یہ وزارت نہیں چاہیے۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت کچھ اتحاد بن رہا ہے، یعنی اپوزیشن کی جتنی پارٹیز ہیں، اس کے بارے میں حامد میر کا بھی کہنا ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں جو ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھی وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ آ جائیں گی۔ پیپلز پارٹی میں بھی اکثریت کی رائے ہے کہ ہمیں حکومت کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، جتنی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں میں کنسنسس بن رہا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے لوگ مولانا فضل الرحمان سے جا کر ملتے ہیں، اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی ہے وہ اس وقت بڑی الارمنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں کو مل کر ایک اتحاد کو اسے منظم کرنا چاہیے، متحد اتحاد ہونا چاہیے جو کہ طاقتور ہو۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں وہ بات کرنی چاہیے کہ جو ہمیں بات کرنی چاہیے تھی، یعنی کہ اپوزیشن سخت ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، اور اپوزیشن کے ارادے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے یا جو بھی ہے تو ایک بہت ہی طاقتور ترین جو ہے اپوزیشن بنائی جائے۔ اب حکومت کے لیے ہر طرف سے فی الحال خطرات ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک خطرہ موجود ہے۔ کہیں نہ کہیں پر یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ جا کر درخواست بھی دے گی تو ہو سکتا ہے جو میڈیکل رپورٹ اب جمع کرائی جائے اس کے بعد جو ہے توہین عدالت بھی ختم ہو جائے، عمران خان کے ہاسپٹل آنے کے چانسز بھی ختم ہو جائیں۔ یعنی دونوں جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک جانب جو کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل ہونے کے جتنے راستے ہیں ان کو بند کیا جائے، تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اب بھی کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ ہوگا لیکن 27 سپٹمبر کو ہوگا۔ یقین دہانی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن حالات کے بدلنے میں پاکستان کے اندر دیر نہیں لگتی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔